کرنا بانٹنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کی یہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ بغل بجائیں، یعنی وہ وصل یا سیٹی کہہ لیں آپ، وہ بجائیں اور قیامت برپا ہو جائے۔ اس انتظار میں آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ، لیکن ان سے زیادہ 360 مرتبہ جو فرشتے ہیں ان میں اس فرشتے کا شمار ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری ڈیوٹی سورج پر ہے، سورج کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو میں لے کے چلتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق۔ سائنس کے اپنے انداز ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سائنس جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ اسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند ستارے یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے۔ لیکن ہم تو معتبر جو ہے وہ حکم اللہ کے ہی مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاند سورج ستارے یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ سورج کو لے کے چلتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے یہ التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین یہ سورج کا فرشتہ آیا ہے، سورج کے متعلق گفتگو ہوئی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ سورج کی سیر کر لی جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا میں سورج کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی سرٹیفکیٹ لگائی کہ میرے نبی کو سورج کی سیر کرو۔ سورج کی سیر پہ گئے، جب وہ مکمل ہو گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی بتا اور تیری کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین سورج کی تپش تو میں جان کر آیا ہوں، معلوم کر کے آیا ہوں، اب جہنم کی تپش کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور جنت کی جو ہولناکیاں ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سیر کروائی، جب وہ مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رب العالمین میں اب جو پل صراط ہے اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب العالمین میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت عطا فرمائی، موت کا ذائقہ چکھایا، اس کی کیفیت بتائی اور پھر روح کو لوٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ادریس ہم ایسے موت کا ذائقہ چکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوزخ کی سیر، پھر پل صراط سے گزرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے یا رب العالمین میں تیری جنت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی، پوری جنت، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جنت کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور نہریں وہ دودھ کی بھی ہیں، شہد کی بھی ہیں، یعنی شہد پانی اتنا میٹھا ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور وہاں کے پھل جو ہیں وہ کمال کے پھل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ عطا فرمائیں گے، اور جب وہ پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں کہ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ اہل جنت کو یہ پھل عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت ان پھلوں کو تم نے کیسا پایا؟ تو چونکہ ابھی وہ کھائے نہیں ہوں گے، چکھے نہیں ہوں گے، تو وہ کہیں گے یا رب العالمین یہ تو ویسے ہی آم ویسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے دنیا کا آم ہے، یہ انگور تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں جیسے یہ دنیا کے انگور ہیں۔ سارے پھل جتنے بھی اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے پھل ہیں جو ہم نے ابھی نہیں کھائے لیکن ہیں دنیا میں، بے شمار کھا بھی لیے، دیکھ
بھی لیے. تو وہ کہیں گے یا رب العالمین یہ تو پھل دنیا کے پھل جیسے ہی ہیں, یہ تو ہم دنیا میں کھا کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں, یہ دکھنے میں مشابہ ہیں ان کے, لیکن تم کھا کے دیکھو. جب اہل جنت کھائیں گے وہ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے کہاں پھل اور جنت کی کہاں لذت ہے, جنت کے پھلوں کے کیا سرور ہے, کیا کس کی کیفیات ہے. تو جب حضرت ادریس علیہ السلام ساری جنت دیکھیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کریں گے یا رب العالمین اب میرا ارادہ یہی ہے کہ میں یہیں پہ رہ جاؤں, جنت میں رہ جاؤں. فرشتوں سے بات ہوتی ہے, فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جنت میں رہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہاں آنے سے پہلے تو ایک تو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے, ان صراط سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ موت کا ذائقہ بھی میں چکھ چکا ہوں اور پھر صراط سے بھی میں گزر چکا ہوں. تو جنت میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت چونکہ سب سے پہلے اس جنت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوں گے. آپ نے کہا کہ حور و غلمان بھی تو ادھر ہی پھر رہے ہیں, جیسے کوئی عمارت بلڈنگ بنتی ہے نا, ذری بات کام کاج والے تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ابتدا بعد میں ہوتا ہے. اس میں جو کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ بعد میں ہوتا ہے, ابتدا کے بعد. تو جنت کا ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے داخلے سے فرمائے, لیکن اس سے پہلے بھی حور و غلمان وہاں موجود ہیں, ملازمین نوکر جو ہیں وہ موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں. اور ادریس علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جنت میں پہلے بھی تو لوگ رہ رہے ہیں. تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کے طور پر رہ رہے ہیں, حضور کی حیثیت یہ نوکر جو ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ عزت اور توقیر نبی علیہ السلام کے لیے کہ وہ باقاعدہ طور پر داخل میں جنت ہوں گے. سب سے پہلے